أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا پیچھے جو سبق آیا تھا 25واں سبق اسم مقصور اور اسم منقوص وغیرہ کا تھا. اس کے بعد جو 26واں سبق ہے یہ ہے کہ ہر فعل عامل ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول. عامل ہوتا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کے آنے کی وجہ سے اس کے بعد والے جو بھی فاعل وغیرہ ہے اس پر پیش آتا ہے اور اس کے بعد جو مفعول آتا ہے اس پر زبر آتا ہے وغیرہ، یہ عمل کرتا ہے. آگے تفصیل آ رہی. فعل معروف آسان صرف کے اندر یہ گزر چکا ہے، جیسے ضربہ مانے مارا اور ضریبہ مانے مارا گیا. فتح کھولا، فتح کھولا گیا مجہول کے اندر. نصرہ مدد کیا وہ ایک مرد، نصرہ مدد کیا گیا وہ ایک مرد. یہ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو. فاعل یعنی اس کام کے کرنے والے کا علم ہو. وہ کام کرنے والا کون ہے؟ فعل معروف ایسے کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے کا علم ہو کہ یہ فلاں بندہ کام کر رہا ہے. مثلا اکلا خالد، خالد نے کھایا. اکلا یہ ہے ورب یعنی فعل، کھایا. کون کھایا یہ معلوم ہو رہا، خالد نے کھایا، تو کھانے والے کا علم ہو رہا، کھانے والے کی معرفت ہو رہی کہ ہاں کھانے والا خالد ہے، تو اکلا کو کہیں گے یہ فعل معروف ہے. فتح خالد، نصر خالد، خرج خالد، ضرب خالد، کچھ بھی آپ لگا لو، اس کے اندر جس کے اندر فاعل معلوم ہے کہ کام کا کرنے والا فلاں بندہ ہے، تو ایسے فعل کو معروف کہتے ہیں. فعل کی دوسری قسم کیا ہے؟ فعل مجہول. مجہول کا جو لفظ ہے جہل سے بنا ہے، اور جہل مانے نہ جاننا، نہیں پہچاننا. اسی لیے جاہل کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کو علم نہ ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں. جاہل کوئی گالی نہیں ہے، جہلن سے بنا ہے، معنی ناواقف ہونا، معلوم نہ ہونا. تو جاہل کا معنی ایسا آدمی جس کو معلوم نہ ہو، اس کو جاہل کہتے ہیں. اسی لفظ سے بنا ہے مجہول، یعنی مجہول کا معنی آگے آ رہا وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی معروف کا اپوزٹ. فعل معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے اور فعل مجہول کے اندر فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے. جیسے اکیل الخبز، اکیل الخبز روٹی کھائی گئی، روٹی کھائی گئی. کھانے والا کون ہے یہ معلوم نہیں. فتح الکتاب، کتاب کھولی گئی، لیکن کتاب تو کھولی گئی لیکن کھولنے والا بندہ کون ہے معلوم نہیں. نصرہ زید، زید کی مدد کی گئی، مگر مدد کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا. یعنی کہ کام کرنے والا معلوم نہ ہو اس میں، تو اس کو ایسے فعل کو مجہول کہیں گے. وہ
قاعدے کے اندر بھی آتا ہے، نورانی قاعدے کے اندر، کہ معروف اور مجہول، معروف آواز سے پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، خالی رٹتے رہتے ہیں اس میں، اس کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا۔ معروف کہتے ہیں کہ جس میں جو لفظ پڑھا جائے وہ سمجھ میں آئے، سمجھ میں آئے، جیسے ای حمزہ یا زیر ای، تو یہ سمجھ میں آ رہا کہ حمزہ ہے اس کے بعد یا۔ لیکن مجہول پڑھیں گے، مجہول اسے کہیں گے جس میں کون سا لفظ پڑھا جا رہا معلوم نہ ہو، جہل ہو اس کے اندر، جہلن سے مجہول بنا ہے، جہل سے، جہل کے معنی نام معلوم، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ تو مجہول کا معنی جس کے اندر الفاظ معلوم نہ ہو کہ پڑھے کیا جائے، جیسے ای کو آپ پڑھیں گے اے، حمزہ یا زیر ای کے بجائے آپ پڑھیں گے حمزہ یا زیر اے، اے بولے تو کیا مطلب ہو۔ اسی طرح جیسے الحمد، تو سمجھ میں آ رہا کہ الحمد میں دال پیش دو ہے، الحمد دو بولے تو کیا مطلب ہوا، دال پیش دو ہے، دال زیر دی ہے، دال زبر دا ہے، کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا۔ للہ تو معروف ہے، ہی لام بھی سمجھ میں آ رہا، حاضر ہی بھی سمجھ میں آ رہا۔ تو معروف کا معنی معرفت ہونا، پہچان ہونا اس کے اندر، کہ لفظ اور حرکت کی پہچان ہونا، کہ یہاں لفظ یہ ہے اور پھر حرکت یہ ہے۔ اور مجہول کہتے ہیں کہ جس کے اندر یا تو لفظ معلوم نہ ہو یا تو حرکت معلوم نہ ہو، جیسے للہ ہے کیا مطلب ہو، الحمد للہ ہے، تو للہ ہے کا کیا مطلب ہوا، حاضر ہی سمجھنا ہے، حافظ ہو سمجھنا ہے، زبر ہاں سمجھنا کیا ہے اس میں۔ تو مجہول کہتے ہیں جس کے اندر اس کی حرکت سمجھ میں نہیں آنا، لیکن وہ کس کے اندر ہے، قاعدے کے اندر، نورانی قاعدے کے اندر، قرآن پڑھنے کے اندر معروف مجہول ایسا ہوتا ہے۔ لیکن نحو کے اندر، یعنی عالمیت کے اندر جو ہوتا ہے، عربی کورس کے اندر، مجہول کا معنی آتا ہے ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے اکیل الخبز، یہاں مثال ہے روٹی کھائی گئی، اسی طرح سلیا نماز پڑھی گئی، سمع سنا گیا، کیا سنا گیا، کون سننے والا ہے نہیں معلوم ہوتا، یہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں پھر فعل معروف کی دو قسمیں، لازم اور متعدی، ٹائپس آف فعل معروف۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا ہو جائے، یعنی اس کا جو سینٹنس ہے فعل فاعل اسی سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور کسی ورڈ کی یا کسی اور لیٹر کی یا مفعول کی اس کے اندر ضرورت محسوس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فعل لازم۔ یہاں لازم کا معنی ضروری کہ نہیں ہے، لازم کا معنی یہاں ضروری نہیں ہے، جیسے ایسا ہوتا ہے عربی میں، جیسے بندر کا معنی عربی زبان میں آتا ہے خوبصورت کو، خوبصورت کو بندر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک زمانے میں عرب کا بادشاہ تھا بندر بن سلمان نام کا، تو بہرحال عربی میں یہ معنی آتا ہے۔ اب یہاں لازم کا معنی اردو کا لازم نہیں ہے، ایسا آپ کو کرنا لازم ہے، یہ کام کرنا لازم ہے، نماز میں ضروری ہے، لازم ہے، یہ وہ لازم الگ ہے، وہ فقہ کی اصطلاح میں ہے۔ یہاں نحو کی اصطلاح میں کہیں گے لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا ہو جائے، مفعول کی اس کو ضرورت نہ ہو، باقی کوئی اور لیٹر لانے کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ جلس جمیل، جمیل بیٹھا ہوا ہے، بات تو ختم ہو گئی، اور اس کے اندر اور کسی مزید لفظ کے یا کسی اور چیز کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے فعل کو لازم کے، جیسے جلسہ یہاں پر لفظ ہے تو جلسہ کو کہیں گے فعل لازم ہے، فعل لازم ہے۔ دوسرا ٹائپ ہے فعل متعدی، متعدی، متعدی کا لفظ تعدد سے بنا ہے، تعدد کہتے ہیں ایک سے زیادہ ہونا، آگے پھیلنا، پھیل جانا۔ تو جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ بیماری متعدی بیماری ہے، جیسے کرونا وبا متعدی ہے، متعدی کا مطلب ایک سے دوسرے کو پھیل جاتا، آگے بڑھتے رہتا تعدد۔ اسی لیے گنتی کو بھی کہتے تعدد، اس کی تعداد کتنی ہے، تعداد کا مطلب گنتی کیا ہے، شمار کیا ہے، کتنی تعداد میں ہے لڑکے، کتنی تعداد میں ہے کتابیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال فعل متعدی فعل لازم کا اپوزٹ ہے۔ فعل لازم کیا تھا، وہ فعل جو فاعل سے پورا ہو جائے، مفعول کی اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن فعل متعدی اس کا اپوزٹ یہ ہے، وہ فعل ہے
جو فاعل سے پورا نہ ہو مفعول کی بھی اس کو ضرورت، یعنی آگے اور ایک نون کی ضرورت پڑے اس کے اندر، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. جیسے ضرب الاستاذ التلمیذ، استاذ نے طالب علم کو مارا. اب یہاں استاذ نے مارا تو بھائی کس کو مارا، کیا ہے، سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی. ضرب الاستاذ التلمیذ، استاذ نے طالب علم کو مارا. اب جا کے بات سمجھ میں آئی ہے. تو یہاں ضرب فعل ہے، الاستاذ یہ فاعل ہے، ڈوور ہے، اس کام کا کرنے والا. ضرب مانے مارنا، استاذ مانے ماننے والا، التلمیذ کس کو مارا، شاگرد کو مارا فلاں. تو ایسے فعل کو جو فاعل پر پورا نہ ہو مفعول تک بات پہنچے تو اسے کہیں گے فعل متعدی. آگے گرامر ذکر کر رہے ہیں. فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، فعل کا کون سا بھی ٹائپ ہو، لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دیتا ہے. اس کا جو کام کرنے والا ہے فاعل ہے اس پر رفع دیتا ہے، یعنی پیش آتا ہے. فعل کے بعد جو فاعل ہو اس پر پیش آتا ہے، فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو. مثال کے طور پہ قام زید، زید کھڑا ہوا، یہ فعل لازم ہے کیونکہ فعل فاعل پر جملہ مکمل ہو رہا ہے، سینٹنس اس پہ دو پہ ختم ہو جا رہا، فعل فاعل میں. ضرب زید بکر، زید نے بکر کو مارا. اب یہاں دیکھنا یہ ہے قام زید پہلی مثال میں زیدن پر دو پیش ہے، یہ کس کی وجہ سے آیا ہے، قام فعل کی وجہ سے آیا ہے، قام فعل کی وجہ سے آیا ہے، اس فعل کی وجہ سے زید پر پیش آیا ہے. اسی طرح ضرب زید بکرن، ضرب فعل ہے، زید پر جو پیش آیا ہے وہ ضربہ کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ ضربہ فعل ہے اور فاعل کو رفع دیتا ہے، یعنی فاعل کو پیش دیتا ہے، اس لیے اس پر پیش آیا. بکرن مفعول ہے اور مفعول پر ہمیشہ زبر آتا ہے، یہ طے شدہ قاعدہ ہے. فاعل پر ہمیشہ پیش آتا ہے، فاعل وہ فعل لازم کا فاعل ہو، فعل متعدی کا فاعل ہو، ہمیشہ فاعل پر پیش آتا ہے اور مفعول پر زبر آتا ہے. مفعول کہتے ہیں جس پر کوئی کام ہوا ہو، جس پر کوئی کام ہو. مثال کے طور پر زید نے مارا، تو یہ مارنے کا کام کس پر ہوا ہے، بکر پر ہوا ہے، مارنے کا کام ہوا ہے بکر پر، تو بکر کو مفعول کہتے ہیں. اور گرامر یہی ہے، فاعل کو ہمیشہ فاعل پر ہمیشہ پیش آتا ہے، مفعول پر ہمیشہ زبر آتا ہے. دوسرا قاعدہ ہے فعل معروف متعدی 7 اسموں کو نسب دیتا ہے. فعل معروف متعدی، فعل تو معلوم ہے، معروف کا مطلب وہی جس کا فاعل معلوم ہو. متعدی کہتے ہیں ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت پڑے. 7 یعنی 7 اسموں کو نسب دیتا ہے، 7 کو زبر دیتا ہے، 7 اسموں کو زبر دیتا ہے. کون کون سے، 5 مفعولوں کو، اس سے پہلے گزر چکا ہے. مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معو ہے، مفعول، یہ سارے جتنے مفاعیل ہیں ان مفاعیل کو زبر دیتا ہے، اور حال کو اور تمیز کو، یہ سب پیچھے گزر چکا ہے، حال تمیز وغیرہ، ان سب کو کیا ہے، نسب دیتا ہے، زبر دیتا ہے. اور فعل معروف لازم مفعول بھی کے علاوہ، مفعول بھی کے علاوہ باقی 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. مفعول بھی کے علاوہ کا مطلب اس کے اندر مفعول ہی نہیں ہوتا ہے. فعل لازم کے اندر چونکہ مفعول بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ مفعول بھی کے علاوہ باقی جو اسم رہیں گے اس کو زبر دے گا، نسب دے گا یعنی زبر دے گا. اس کے بعد گرامر ہے فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے. یہ جو دوسرا ٹائپ تھا فعل کی 2 قسمیں تھیں، فعل معروف اور فعل مجہول. تو اب کہہ رہے ہیں فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول کو رفع دیتا ہے، مفعول بھی کو رفع دیتا ہے. سب جگہ ہوتا یہ ہے کہ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، لیکن فعل مجہول ایسا ہے جو فاعل کو رفع نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر فاعل ہوتا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. فعل مجہول کہتے ہی ایسے فعل کو جس کے اندر فاعل معلوم نہ ہو، تو اب بچا گیا مفعول نہ، تو جو زبر جو پیش اس کو یعنی فاعل کو دینا چاہیے وہ پیش وہ مفعول کو دے گا، مفعول بھی کا.
اچھا دیکھیے، جیسے ضریب زید، زید مارا گیا جمعہ کے دن. اب یہاں پر زید پر پیش آیا ہے، لیکن زید کو مارا گیا ہے، لیکن مارنے والا کون ہے زید کو معلوم نہیں. زید کو مارا کس نے ہے یہ معلوم نہیں، لیکن زید مفعول ہے. مفعول یعنی اس پر کام واقع ہوا ہے، مارنے کا کام زید پر ہوا ہے، تو اب یہ تو معلوم ہو رہا. تو اب مفعول بھی کو، چونکہ وہ مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی کام ہوا، تو زید پر مارنے کا کام ہوا تو زید ہوا مفعول. تو اب زید کو یہ رفع دے گا، کیونکہ وہ فاعل ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا، مفعول ہونے کی وجہ سے دے رہا، اس پر پیش آیا. یوم الجمعاتی، جمعہ کے دن. اب یہ باقی مفعولوں کو نصب دیتا ہے تو وہ بتا رہے امام الامیری، امیر کے سامنے. یوم الجمعاتی پہ زبر، امام الامیری اس پر بھی زبر. ضربن شدیدن فی دارہ، یہ پورے مفعولوں کی قسمیں پیچھے گزر چکا ہے، مفعول بھی، مفعول لہو وغیرہ وغیرہ. تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک مفعول کو رفع دیتا ہے، ایک مفعول کو رفع دیتا ہے. جیسے یہاں ضریب زیدن، یہ مفعول ہے، اس کے اندر رفع دیا ہے. باقی تمام اسموں کو نصب دیتا ہے. امام الامیر، امامہ پہ زبر ہے. ضربن شدیدن میں ضربن پہ زبر ہے، شدیدن پر بھی 2 زبر ہیں، تعدیبن اس پر بھی 2 زبر ہیں. تو ایک مفعول کو پیش دیتا ہے، باقی مفعولوں کو زبر دیتا ہے. یہ کام فعل مجہول کا.